اچھا بھائی مفتی صاحب روحان عامل کو میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں، کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا، لیکن سوال یہ کہ جس کو واقعی جادو کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں، اس پر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں۔ بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں، ڈرامے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا، یہ ڈرامے کر رہا تھا۔ اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے۔ دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں میڈیسن سے جلدی کور ہو جائے گا، لوگ شروع میں جن چڑیل بھوت نکالنے میں لگ جاتے ہیں، اس کی بیماری پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میڈیسن سے کور نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے مجھے جن نظر آ رہا ہے، مجھے بھوت نظر آ رہا ہے، مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، مجھے سایہ نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا، ایک ہفتہ دوا دیے، بچے کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، نہ سایہ نظر آ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میڈیسن سے فوراً جن چڑیل بھوت بھاگ جاتے ہیں، وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے دماغ میں بیچارے کی پرابلم ہوتی ہے۔ 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو۔ ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جو واقعی جن تھے، واقعی جادو کا اثر تھا، اس کا علاج میں نے کیا ہے، حالانکہ میں عامل نہیں ہوں، نہ مجھے جن چڑیل بھوت کا علاج آتا ہے۔ اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ باوضو ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے دم سے فائدہ نہیں ہو رہا تو مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں، جو بھی عامل نہ ہو وہ امام۔ دیکھو جنات پر بھی نا مشہور شخصیتوں کا ایک روب ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ نے شہرت ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک الگ سے روب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں یار، لیکن میں نے کئی بار تجربہ کیا، کسی پہ جن چڑھا، میں گیا، چماٹ لگایا، معافیا مانگ رہا ہے وہ جن، بول رہا ہے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں چلا جاؤں گا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ میں پھر ایک لگایا رکھے، میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، کیونکہ مشہور لوگوں سے انسانوں پہ بھی روب ہوتا ہے اور جنات پہ بھی ایک روب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، کہہ رہے ہیں پوچھے نہیں جا رہا، آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی، یعنی نیچرل ہے یہ۔ تو اب جو مسجد کا امام ہے یا کوئی ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں یا مسجد کا امام ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، اکثر طہارت میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو، ان کے دم میں اثر زیادہ ہوگا۔ عاملوں کے پاس مت جاؤ، ایسے ہی کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ، مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، قاری صاحب جو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، بھائی آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہو، اس پہ دم کر دو، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور پانی پہ چھینٹے مارنے سے اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی پانی پہ دم کر کے نا پانی کی چھینٹے مارا کرو جب پیشنٹ کی ایسی حالت ہو کہ اس پہ جن آیا ہوا ہے، کیونکہ جادو میں یہی ہوتا ہے، جنات کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سورہ فاتحہ، یہ جو مسنون اعمال ہیں یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں اور زور زور سے پانی کی چھینٹیں مریض کے چہرے پہ ماریں، تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ پھر بھی نارمل نہیں ہوتا تو صبر کریں، فوری طور پہ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جنات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا ہے، یہ زیادہ ٹینشن میں نہیں آ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ نہیں رہا ہے، تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ رستہ بدل دیتے ہیں کہ یار، اور جو زیادہ ٹینشن لیتا ہے ان چیزوں کی، جنات پھر وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ تو 1% جن بھوت کا کیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا حل یہی ہے۔ اس کے علاوہ عاملوں کے پاس تو جو گیا نا، مریض ٹھیک ہو گیا نا، دوسرا بندہ مریض بن جائے گا، میں بتا رہا ہوں، تمہاری نسلوں میں جن چڑیل بھوت ہی رہیں گے۔ یہ آپ کو لکھ کے دے دوں میں۔